وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ واو اور ان اگر کن تم ہو تم فی ریب شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر ہو تم شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا پس تم لے آؤ بِسُورَةٍ ایک صورت مِّن مِّثْلِهِ اس کی مثل اس جیسی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور اگر ہو تم شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر پس تم لے آؤ کوئی ایک صورت اس کی مثل اس جیسی وَادْعُوا اور تم بلا لو شُهَدَاءَكُمْ اپنے گواہوں کو یعنی اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر ہو تم شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر پس لے آؤ اس جیسی ایک صورت اور تم بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس ان اگر لم نہ تفعلوا تم کر سکو واو اور لن ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ پس بچ جاؤ آگ سے التی وہ آگ وقودها اس کا ایندھن الناس لوگ والحجارہ اور پتھر فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ بچ جاؤ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پس اگر نہ تم کر سکو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے پس ڈر جاؤ آگ سے وہ آگ کی جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اسباق میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی صداقت کے اوپر عقلی دلیل پیش کی ہے۔ عقلی دلیل جب نقلی دلیل سے سمجھ نہ آئے تو عقلی دلیل سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، تو یہاں عقلی دلیل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم شک میں ہو۔ پیچھے شروع میں ہم نے پڑھا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ جو ہم نے کتاب قرآن مجید نازل کی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر بالفرض تم اب بھی شک میں ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو نازل کیا ہے، اگر اس کے بارے میں تم شک میں ہو۔ یہاں بندے کی اگر بحث دیکھی جائے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، موضوع ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بندہ کہا ہے۔ یہاں ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں نبی نور ہے،
جو کہتے ہیں پیغمبر نبی نور ہے وہ بشر نہیں ہے، یہاں اللہ اپنے بندے کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں بندہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کافروں کو 3 مقامات کے اوپر چیلنج کیا ہے، جو رہتی دنیا تک رہے گا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ سب سے پہلا چیلنج اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں کیا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ تم اگر اس کتاب کو نہیں مانتے تو تم جن بھی انسان بھی سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اس طرح کی کوئی کتاب لے کر آؤ۔ بلکہ اس کو تھوڑا سا یوں پیچھے سمجھیے، نبی علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک 40 سال کا عرصہ ان کے اندر گزارا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو کہ میرے پیغمبر نے بچپن بھی تمہارے اندر گزارا ہے، لڑکپن بھی تمہارے اندر گزارا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، تمہارے درمیان ہے۔ تم ان کے شب و روز کو جانتے ہو، ان کے لیل و نہار کو جانتے ہو، یہ کس طرح کے مزاج کے ہیں، کہاں پڑھے ہیں، کیسے پڑھے ہیں، کتنا پڑھے ہیں، سب جانتے ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، کسی سے نہیں پڑھا، کسی استاد کے شاگرد نہیں بنے، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، ایک دم کتاب سامنے آ گئی ہے تو تم کہتے ہو خود بنا لیا اس نے، اور تم بہت بڑے ادیب ہو، بہت بڑے شاعر ہو، اور تمہیں عربی ادب کے اوپر، لغت کے اوپر بڑی تمہیں دسترس حاصل ہے، تو میرا چیلنج ہے، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی تم بھی کتاب لے آؤ۔ اگر تمہیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں شک ہے، اس نے خود بنا لی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سارا ماضی تمہارے سامنے ہے، نہ اس نے کسی سے پڑھا ہے، نہ کسی سے سیکھا ہے، نہ اس کو پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، پھر اس نے کیسے اپنی طرف سے بنا لی ہے؟ بالفرض وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، بالفرض اگر تمہیں شک ہے تو تم بنا لو، اور تم تو بڑے ادیب ہو، بڑے شاعر ہو، بڑے بڑے کلام لکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو، سب جمع ہو جاؤ اور اس طرح کی کتاب لے کر آؤ، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے سورہ ہود کے اندر فرمایا ام یقولون افترا، اگر یہ بد نصیب کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے تو ان سے کہو قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات، کہ اس جیسی چلو 114 نہیں، چھوڑو 10 صورتیں لے آؤ، پورا کلام پوری کتاب کے برابر کتاب لے کر آنا چھوڑو، 10 صورتیں اس جیسی لے کر آؤ، پھر ہم مان جائیں گے واقعتاً ہمارے پیغمبر نے اپنی طرف سے بنایا۔ اور پھر آگے جا کر سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، ان سے کہو اگر تم کہتے ہو کہ اس نے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے تو چلو ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور یہاں سورہ بقرہ کے اندر اس چیلنج کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، تمہیں شک ہے، تو تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ ان کنتم صادقین وادعوا شہداءکم، جتنے مددگار ہیں سارے بلا لو، فلاسفر، پروفیسر، لیکچرر، جو جن کو بلانا ہے سب کو بلا لو، جن کو بلانا ہے بلا لو، اللہ کے سوا ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو تو ایسا کر کے دیکھ لو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دھیان سے سن لو، عقل کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، اگر تم ایسا نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا، تو پھر کر بھی نہیں سکتے، یہ تم سے نہیں ہو سکے گا، ایسا نہیں تم کر سکتے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ، اس آگ سے ڈر جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ۔ کون سی آگ؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، لوگ اور پتھر ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ میں سے ایک حصہ ہے، 17واں حصہ، 69 حصے باقی ہیں، ان 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا کے اوپر تمہارے پاس ہے، 69 ادھر ہے، اس کو ملا کے وہ جہنم اس دن جو ہے وہ اس انداز سے اس کو بھڑکا دیا جائے گا۔ تم دنیا کا ایک حصہ آگ کا برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کیسے کرو گے؟ اور ساتھ فرمایا کہ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو انسان ڈالے جائیں گے، ان کے ساتھ جو پتھر ڈالے جائیں گے وہ گندھک کے ہوں گے، جو جلانے کے لیے اور زیادہ کام کریں گے۔ پیٹرول کیا چیز ہے؟
وہ اور زیادہ بھڑکانے اور جلانے کا کام کریں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کو بھی ساتھ ڈالا جائے گا. بلکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور تمہارے بت بھی تم جہنم کا ایندھن ہو، جہنم کا ایندھن. تو اس اعتبار سے جہنم کے اندر انسان ڈالے جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ پتھر یہ بت ڈالے جائیں گے آگ کو بھڑکانے کے لیے، آگ کو زیادہ تیز کرنے کے لیے. بلکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک بہت بڑی زوردار آواز آئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آواز سنی ہے؟ ہم نے کہا جی ضرور سنی ہے، بڑی عجیب سی آواز ہے، پہلی دفعہ اتنی زوردار آواز سنی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سی آواز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا، وہ آج اس کے پیندے تک پہنچا ہے. اتنی بڑی جہنم 70 سال بعد وہ پتھر اس کے تہہ کے اندر پہنچا ہے. اتنی بڑی جہنم اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے. اور اس جہنم کا سب سے ہلکا عذاب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے ہلکا عذاب اس بندے کو ہوگا جس کو جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی. ان جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈیاں کھولتی اور ابلتی. اس لیے اللہ نے فرمایا فاتقوا النار، اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. وقودها الناس والحجارہ، جس کے اندر لوگ اور پتھر جو ہے وہ جلنے کا کام دیں گے، ڈالے جائیں گے اور وہ ساتھ جلیں گے. اعدت للکافرین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافر اس کے اندر ڈالے جائیں گے. لہذا کفر کا ارتکاب کرنے کی بجائے باز آ جاؤ، پلٹ آؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. پیغمبر ہمارے کو تم نے اچھی طرح دیکھ لیا، جان لیا، پہچان لیا ہے، اس میں تمہاری خیر ہے، تمہارا بھلا ہے. آ جاؤ، اپنی دنیا بھی سنوار لو، اپنی آخرت بھی سنوار لو. اس اعتبار سے دعوت دی جا رہی ہے. یہ مختصر خلاصہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا